السلام علیکم ففتھ کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا نام ہے دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں مسلمان سائنسدانوں، طبیبوں یعنی علاج کرنے والے حکیموں اور دانشوروں نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسے گراں قدر کا مطلب بہت حیرت انگیز، بہت شاندار، ٹھیک ہے، جن کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں، تو ایسے گراں قدر کارنامے سر انجام دیے کہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی ان سے خوب استفادہ کیا۔ استفادہ انڈرلائن کر لیجئے۔ استفادہ کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ ابن سینا ایک ایسے ہی مسلمان فلسفی، طبیب اور دانشور تھے جنہوں نے طب کی کئی ایسی کتابیں تصنیف کیں، مطلب لکھیں، جن سے یورپی طبیبوں کے یورپ میں علاج کرنے والوں اور دانشوروں نے اور بڑی رہنمائی حاصل کی۔ ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے، اور وہ بو علی سینا کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ابن سینا سن 980 میں بخارا کے قریب افشنہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ یوں جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی، انہوں نے قرآن مجید اور کئی کتب پڑھ لی تھی۔ کتاب کی جمع یعنی کئی کتابیں پڑھ لی تھیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کے حوالے سے مانا جاتا تھا۔ تجربات کرنا ابن سینا کا شوق تھا۔ وہ اکثر مختلف حوالوں سے تجربات کرتے رہتے تھے، اور پھر انہوں نے پیچیدہ امراض یعنی بہت جو ایسے مرض ہوتے ہیں جن کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا، ان کے لیے انہوں نے کچھ کامیاب تجربات کیے تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچیں۔ انہی دنوں شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گئے، یعنی بخارا کے بادشاہ، شاہ بخارا کے بادشاہ، ان کا نام ابن منصور تھا، وہ بیمار ہو گئے۔ ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا، لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا، یعنی فائدہ نہ ہوا۔ افاقہ کو بھی انڈرلائن کر لیجئے۔ چنانچہ ابن سینا کو بلایا گیا۔ شاہ ابن منصور نے ان سے کہا، ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی، یوں تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں، لیکن ہم جو کچھ عرصے سے علیل ہیں تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک صحت یاب نہیں ہوئے۔ کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے؟ حضور، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوں، یعنی آپ ٹھیک ہو جائیں، تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے ادب سے جواب دیا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو۔ شاہ ابن منصور نے کہا، اور ابن سینا نے ان کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں شاہ ابن منصور صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر ابن سینا سے کہا، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ اس موقع پر ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، بولو کیا مانگتے ہو؟ حضور، مجھے انعام نہیں چاہیے، ابن سینا نے ادب سے کہا۔ کیوں؟ تو حیرت ہوئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے شاہی کتب خانے میں آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ شاہی کتب خانہ یعنی ان کی لائبریری، جہاں ان کی کتابیں ہوتی تھیں۔ اجازت مرحمت فرمائیں یعنی اجازت دے دیں، ادب سے کہا گیا کہ اجازت دے دیجئے۔ میں وہاں کی کتابوں سے استفادہ کر کے یعنی فائدہ اٹھا کے کچھ تحقیق اور علمی کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ۔ ابن منصور ان کی بات سے خوش ہوئے۔ تمہیں آج سے شاہی کتب خانے میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضور، ابن سینا بولے، اور پھر اس روز سے انہوں نے شاہی کتب خانے میں آنا جانا شروع کر دیا۔ یہاں انہیں طب، فلسفہ، طبیعت فزکس کو کہا جاتا ہے،
اور کئی دیگر اہم موضوعات پر بے شمار کتابیں میسر آئیں جن کا وہ بغور مطالعہ کرنے لگے اور یوں ان کے علم میں اضافہ ہونے لگا۔ اس مطالعے کے سبب انہوں نے کئی گراں قدر کتابیں تصنیف کی، یعنی انہوں نے اور مزید بہت شاندار اور بہت بہتریں لکھی۔ انہی دنوں بخارا میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ ابن سینا ایک محقق، فلسفی اور طبیب تھے۔ انہیں جنگ و جدل یعنی جنگ اور مار، شور شرابہ اور جس میں جھگڑے ہوں ان سے انہیں بہت جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو، اور نفرت کرتے تھے اس سے۔ اس لیے وہ عافیت حاصل کرنے کے لیے ہمدان پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں انہیں امن و سکون میسر آیا، ذہن کو یکسوئی ملی اور کام کی طرف بھرپور توجہ ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی طب تحریر کر دی۔ اس کتاب کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ کائنات پر غور و فکر کرنا اور اس کے مخفی یعنی چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کے لیے ابن سینا ہر وقت مصروف عمل رہتے تھے۔ تم اس قدر علوم و فنون میں کھوئے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ ایک روز ان کے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، دوست بولے، عام لوگ اگر زیادہ دیر مطالعہ کریں یعنی زیادہ دیر پڑھیں تو وہ اکتاہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ تم ہر وقت مطالعے اور حصول علم میں مصروف رہنے کے بعد بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ ابن سینا مسکرا کر بولے، عام لوگ ایسے کاموں کو صرف کام سمجھتے ہیں، جبکہ میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ اور ان کے دوست لاجواب ہو گئے۔ ان کی کتابوں کی تعداد 238 ہے، جبکہ ان کی مشہور زمانہ کتاب القانون فی طب 5 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کی 5 کتابیں ہیں اسی سیریز کی۔ یورپ میں اس کتاب کو بہت اہم اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں طب کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ چنانچہ ابن سینا کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ طب میں یورپ والوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کی کتابیں پڑھ کر سیکھا۔ آج جو کچھ ان کے یہاں طب میں ترقی نظر آتی ہے، دراصل اس کا سہرا ایک مسلمان ماہر طب کے سر ہے۔ ساتھ ہی مسلمان اس بات پر بھی بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں، ابن سینا ایسے عظیم سائنسدان اور ماہر طب تھے کہ ان کی کتاب القانون فی طب کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی۔ ابن سینا کی ایک کتاب اور ہے جس کا نام الشفا، اس نے بھی عالمی شہرت یعنی دنیا بھر میں اس نے شہرت حاصل کی۔ ابن سینا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انہیں نئے اور پرانے مغربی اور مشرقی سائنسدان امام اعظم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیرس یونیورسٹی میں ان کی تصویر نہایت عقیدت و احترام سے لگائی گئی ہے۔ ان کی کتاب کا 12ویں صدی عیسوی میں لاطینی ہوا۔ کتاب 17ویں صدی تک یورپ کے اسکولوں میں نصابی یعنی سلیبس بک کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ یورپ میں آج بھی ان کی کتابیں اتنی اہم سمجھی جاتی ہیں کہ انہیں بآسانی پڑھنے کے لیے وہاں کے کئی ڈاکٹروں نے عربی سیکھی، کیونکہ وہ کتابیں عربی میں ہیں۔ طبی تجربات کی شہرت کی وجہ سے انہیں الشیخ الرئیس، حکیم الشرق اور حجت الحق علی الحق کے لقب دیے گئے۔ بلا شبہ ابن سینا ایسے مسلمان سائنسدان تھے جن پر مسلمان ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ انہوں نے ہمدان میں وفات پائی سن 1037 عیسوی میں ہمدان میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس سبق میں آپ نے عظیم مسلمان سائنسدان ابن سینا کے بارے میں پڑھا۔ ابن سینا ایک عظیم سائنسدان تھے، ایک عظیم طبیب تھے، اور انہوں نے طب کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس کا ہم آگے اس کی درسی مشقیں کریں گے اور اس کا کام کریں گے۔
تو آپ اس کی بلند خوانی کو اچھی طرح سے پڑھیے، دیکھ